السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عدل کے بارے میں۔ عدل کے بارے میں ایک داستان مشہور ہے۔ ایک طوطا اور طوطی ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ جب ان کا اس گاؤں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گاؤں سنسان و ویران پڑا ہے، اس کے اندر کوئی آدم زاد انہیں نظر نہیں آیا۔ طوطے نے طوطی سے کہا، لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی الو کا گزر ہوا ہے۔ الو قریب سے بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ الو کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ الو نے طوطا اور طوطی دونوں کی دعوت کی۔ دونوں دعوت پہ آئے۔ دعوت کھانے کے بعد جب دونوں واپس جانے لگے تو الو نے طوطی سے کہا کہ طوطی کو کدھر لے کر جاتے ہو؟ یہ تو میری بیوی ہے۔ طوطا غضب سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ کیسی باتیں کر دی؟ ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا اور جھگڑا قاضی کی عدالت تک جا پہنچا۔ جب قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو آخر کار بدقسمتی سے الو یہ مقدمہ جیت گیا۔ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ طوطی اس کی بیوی ہے۔ جیسے ہی قاضی کی عدالت سے باہر نکلے، طوطا بڑا پریشان تھا۔ الو نے طوطے کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا، جاؤ تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی طوطی کو لے جاؤ۔ طوطے نے کہا کہ مقدمہ تو تم جیت گئے ہو، میں کیسے اسے لے جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے میں قاضی کی عدالت میں لایا تھا کہ جہاں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ طوطی الو کی بیوی ہے، جہاں عدل و انصاف کو مد نظر نہ رکھا گیا، وہ ملک کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ کوئی ملک بھی، کوئی ریاست بھی کھانے پینے بھوک کے بغیر چل سکتی ہے، لیکن عدل و انصاف کے بغیر بالکل نہیں چل سکتی۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک تمہارا رب حکم دیتا ہے عدل کے بارے میں اور احسان کے بارے میں اور حسن سلوک کے بارے میں اپنے عزیز و اقربا سے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جب بھی عدل و انصاف کا نام دنیا میں لیا جائے گا، دو ہستیاں اس بارے میں بڑی مشہور ہیں، موسٹ انفلوئنشل پیپل، جنہیں انگریزوں نے خود اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ پہلا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جائے گا۔ ان کے عدل کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دور میں زلزلہ آ گیا۔ جب ان کے دور میں زلزلہ آیا تو وہ پہاڑ پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ انہوں نے کوڑا رکھ کر پہاڑ پہ ضرب دی۔ انہیں کہا کہ کیا عمر نے تیرے پر عدل قائم نہیں کیا، تو ہلتا ہے؟ انہی کے دور میں جب دریائے نیل بند ہو گیا، پانی ختم ہو گیا اس کے اندر، تو ساری روایات تھی زمانہ جاہلیت کی، 100 سال بعد ایک ہیرے جواہرات سونے سے لدی ہوئی لڑکی ایک اتاری جاتی دریائے نیل کے اندر، تب وہ جا کے چلتا۔ جیسے ہی دریائے نیل بند ہوا، حضرت عمر نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے کنارے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط جانے کی دیر تھی۔ جس صحابی کے ہاتھ بھیجا، اس صحابی کو کہا کہ خط پھینکتے ہی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، خط پھینکتے ہی دوڑ لگا دینا۔ جیسے ہی اس صحابی نے خط پھینکا تو دوڑ لگائی تو پیچھے پانی پھر بھی ان کے قدموں تک آ پہنچا۔ یہ عدل کی داستان تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عدل کے بارے میں بہت مشہور ہیں، ایسی بنو امیہ میں واحد حکمران ہیں جن کی عدل کی داستانیں بہت مشہور ہیں، اور انہیں خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دور میں بھیڑیا بکریوں کو نہیں کھاتا تھا۔ ان کے دور میں بھیڑیا بکریوں کو نہیں کھاتا تھا۔ ان کے دور میں جب ایک بھیڑیا نے بکری کو کھا لیا تو چرواہے نے اندازہ لگا لیا، لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ وہ ہستیاں تھیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا انفرادی فرد سے لے کر عدالت کا قاضی تک بکا ہوا ہے، صرف چند روپے کی عوض اپنی قلم کو بیچ دیتا ہے۔ اور ماں باپ اپنے اس بچے سے پیار کرتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، ماں باپ اس سے پیار ہی نہیں کرتے۔ آج ہم نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھلا دیا۔ سعادت حسن منٹو نے کیا خوب کہا ہے، صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی امیر ہماری عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے قاضی کے سامنے،
تو قاضی پیچھے سے اپنی دھوتی اٹھا دیتے ہیں. جب کوئی غریب ہماری عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے قاضی کے سامنے تو وہ آگے سے دھوتی اٹھا دیتے ہیں. ہمارے عدل و انصاف کی وجہ سے ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. ہمارے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ماں باپ کی اسی عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. اسی ناانصافیوں کی وجہ سے، عدل نہ کرنے کی وجہ سے بیویاں آپس میں جھگڑوں کا شکار ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. پہلا وہ روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی، تیسرا مظلوم کی، ظالم کے خلاف. جب ہمارے حکمران عادل بن جائیں گے تب ہم آج ہی فیصلہ کریں، ہم انفرادی حیثیت سے عدل کرنے والے بن جائیں گے، انصاف کرنے والے بن جائیں گے. جب ہم انصاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ کا یہ کلام کیا خوب کہتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہم اللہ کے محب بن جائیں گے. تو انشاءاللہ سب بھائی کوشش کریں عدل و انصاف کو لازم و ملزوم رکھیں. جزاک اللہ خیر.